السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. یہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع جب سے شروع ہوا ہے نا تو اس کے بارے میں عجیب قسم کا پروپیگنڈا آ رہا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسرائیل نے خود کرایا، ان کو پتا تھا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے بھارت ہے. اور بات تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حماس کو ٹریننگ بھی اسرائیل نے اب مہیا کر دی ہے. تو اس میں کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے اور کتنا افسانہ ہے؟ 7 اکتوبر کے تمام حقائق سے کوشش کرتے ہیں کہ آج یعنی پردہ اٹھاؤں اور وہ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. موجودہ تنازع کو لے کر اسرائیل کے ہاتھ پاؤں تو پھول گئے. اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس دیوار پہ سر مار بیٹھے. ابھی تو فلسطینی گروپس کے ساتھ امن معاہدے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے بھی اس کی رضامندی بھی ہے. خطے کے اندر حزب اللہ اور حوثی بے لگام ہو چکے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کی سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو قابو کیسے کریں اور کس کس کو قابو کریں. حوثیوں نے تو مزید اسرائیلی جہاز قبضے میں لینے کے ساتھ ساتھ اب امریکن آرمی کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. تو ایران نے خطے کے اندر اپنی فوجی طاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ طاقت کے اظہار میں بھی اضافہ کر دیا. ایران نے سمندر کے اندر اپنی مزید بحری فوج جو ہے تعینات کر دی. اس کے ساتھ کروز میزائل جو ہیں تباہ کن جنگی جہاز بھی اتار دیے ہیں. تو ایران نے ایسا کیوں کیا اور فوج کے اس اضافے کا حوثی باغیوں کا امریکہ اور اسرائیل کے لیے پیغام ہے کیا؟ یہ ساری باتیں آپ کو ویلاگ میں بتاؤں گا. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. بہرحال اسرائیل اور فلسطین کا موجودہ تنازع جو ہے وہ اسرائیل کا اپنا کھیل ہے. اس نے حماس کو تیار کیا اور حملے کا جواز پیش کرنے کی مدد دی. یہ معلومات دنیا کی معتبر ترین میڈیا کمپنی اور نیوز ایجنسی یعنی BBC نے شیئر کی ہے، برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کہیں گے میں مان لوں گا. ہم نے بھی تو سوچنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. پروپیگنڈا تو نہیں ہے اور سچ لوگوں تک ہمیں پہنچانا ہے. اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھیں. سب سے پہلی بات یہ کہ 7 اکتوبر کے پیچھے اگر اسرائیل ہے تو اسرائیل کو اس سے حاصل کیا ہوا، اسرائیل کو فائدہ کیا ہوا، پھر حماس کا کیا نقصان ہوا. اسرائیل کو جو نقصان اس وقت پہنچ چکا ہے وہ تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. عرب جنگوں کے بعد یعنی دنیا کے اندر جس ایک خیال نے سب سے زور پکڑا تھا وہ یہ کہ اسرائیل کا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر ہے اور اسرائیل کو ہرایا نہیں جا سکتا. دیکھیں نا، اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جو مسلمان ممالک کے درمیان میں رہ کے بھی کسی کو آنکھ نہیں اٹھانے دے رہا. تو مسلمانوں نے اسرائیلیوں کے خلاف جتنی بھی جنگ لڑی مسلمانوں کو تو مار پڑی ہے اس میں. تو ان سب باتوں کا، خیالات کا، نظریات اور افسانوں کا جنازہ جو ہے وہ ایکچولی 7 اکتوبر کو نکال دیا گیا. تو اس ناقابل شکست دفاع کی حقیقت کھل کر دنیا کے سامنے آ گئی. اور یہ حقیقت ہے، آج کوئی مانے یا نہ مانے، فلسطینی تنظیم نے کارروائی کس کی مدد سے کی ہے. لیکن یہ مدد حزب اللہ، ایران اور رشیا اور چائنا کی جانب سے تو ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں. کیونکہ 7 اکتوبر کی کارروائی نے دنیا کا نقشہ پلٹ کے رکھ دیا. اگر کوئی سمجھ لے کہ اس تنازع نے یا اس کے اثرات نے کچھ دن یا ہفتے رہنا ہے تو یہ خام خیالی ہے اس کی. یہ اب کئی سال تک چلے گا اور اس کے اثرات جو ہیں مشرق وسطیٰ سے پورے ایشیا اور یورپ منتقل ہو چکے ہیں. اس کارروائی کے اثرات اتنے شدید ہیں کہ نیٹو نے امریکہ کی مدد کرنے سے ہاتھ کھڑے کر دیے. اسرائیل پوری دنیا میں عوامی اور سیاسی حمایت کھو بیٹھا ہے اور اسرائیل کا کاروبار ریاست جو ہے وہ ٹھپ ہو کے پڑا ہوا ہے. شروع میں تو اس تنازع کے اندر اسرائیل کا نقصان یومیہ حساب سے آپ سمجھیں کم و بیش $20 ملین تھی. اغوا جہاز کے اغوا ہونے کے بعد ان کے نقصان کی مالیت اربوں ڈالر تک پہنچ گئی ہے. اور اس تنازع کے اندر اسرائیل خود تو پھنسا ہی پھنسا ہے، ساتھ ہی اس نے امریکہ کو بھی پھنسوا دیا. یا یہ کہہ لیں کہ امریکہ کو جان بوجھ کر پھنس گیا. کہ اگر یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے یہ سارا نقصان خود سے اپنا کروایا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پاگل پن ہے کہ کوئی اس پہ یقین کر لے. جہاں تک فلسطینی گروپس کی ٹریننگ کا تعلق ہے تو برسوں سے ان علاقوں میں وہ ٹریننگ کر رہے ہیں. اور یہی حماس ہے جس نے پانی والے پائپس میں بارود بھر کے اپنی مزاحمت کا آغاز کیا تھا، پھر اپنے اسلحے کے کارخانے بھی لگا لیے. یہ سب کچھ اسرائیل کے سامنے ہو رہا ہے، برسوں سے ہو رہا ہے، آج تو نہیں شروع ہوا. اور ایک اور پہلو یہ ہے کہ فلسطینی گروپس کو جب بھی باہر کی دنیا یا پھر مسلم ممالک سے کوئی مدد ملی ہے تو بڑی کارروائی سے باز تو نہیں آئے. یہ تو دنیا کہتی تھی کہ اسرائیل کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، لیکن فلسطین اور لیبنیز گروپ نے تو اس کو کبھی مانا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا اس بات کو. اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت جو ہے وہ ہمیشہ جاری رکھی ہے. تو اسرائیل اور امریکہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے علاقے سے حماس کی مالداری ختم ہو رہی ہے یا کر دی ہے. لیکن آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ غزہ کے تمام علاقوں میں اس تنظیم کے جنگجو آپ کو گشت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس جنگ کے اندر فلسطینی گروپس کا جو فائدہ ہوا ہے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. روس کے اعلیٰ قیادت نے فلسطینی مزاحمتی گروپ کو ماسکو بلایا اور فلسطین کے موقف کی حمایت کی، اور چائنا کی اعلیٰ قیادت نے بھی ان کو بیجنگ بلوایا، ان کے موقف کی حمایت کی.
ایران نے بھی فلسطینی مزاحمت کاروں کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے علاوہ شمالی کوریا اور کچھ مغربی ممالک نے بھی ان کی تائید کر دی۔ اب دنیا میں اسرائیلی کمپنیز کا بائیکاٹ جاری ہے، رہتی سہتی کسر ہوتی باغیوں نے نکال دی ہے۔ تو اب تو جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، پروپیگنڈا کر کے دیکھ لیں، اسرائیل اپنی ہار یا اپنی شرمندگی یا اپنی کٹ جو ہے اس کو چھپا نہیں سکتا۔ بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے، ابھی تو مزید بڑھنی ہے۔ اس جنگ کو وسعت دینا اسرائیل اور امریکہ کی حماقت تھی، اور لہٰذا اب پروپیگنڈا کرنے سے بہتر ہے کہ حقیقت کو مان لیا جائے۔ دوسری طرف سعودی عربیہ سمیت کئی ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، وہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ دفن ہو چکی ہیں۔ یہ اسرائیل کا بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک نقصان ہے۔ تو خطے کے اندر حزب اللہ اور یوتی بے لگام ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے کہ قابو کیسے کریں اور کس کس کو قابو کریں۔ ہوتیوں نے تو اسرائیل کے مزید جہاز قبضے میں لینے کے ساتھ ساتھ اب امریکن آرمی کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل اور امریکہ موجودہ صورتحال کو لے کے بہت پریشان ہیں۔ رشیا اور چائنا موجودہ تنازعات کو دور سے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل اور امریکہ صورتحال میں براہ راست نشانہ بن رہے ہیں۔ رشیا اور چائنا کی بھی طاقت بڑھ رہی ہے اور کاروبار بھی، کہ جبکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھپ ہو رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کا اب سمندری علاقہ جو بڑا حساس ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت مشرق وسطیٰ آنے والے دنیا کے تمام بحری جہاز یمن کے حوثی باغیوں کے اب دسترس میں ہیں، اور جہاز اغوا کرنے جیسی کارروائیوں نے ان کی ہمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب باغیوں کے ہاتھوں اسرائیلی جہازوں کی تعداد جو ہے اغوا ہونے والے وہ 4 ہو گئی ہے، اور اس میں امید ہے کہ اور اضافہ ہوگا۔ لیکن اس بار ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے بعد تیسری عالمی جنگ یا تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ محض چند منٹ کے فاصلے پہ رہ گئی ہے یا رہ گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ یمنی باغیوں کی طرف سے مزید اسرائیلی جہازوں کو اغوا کرنے کی کوشش بعد علاقے میں موجود امریکن فوج ایکٹیو ہو گئی، اور انہوں نے حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے باغیوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ اسی دوران حوثی باغیوں نے امریکن فوج کو وارننگ دی کہ جس وقت حوثی باغیوں نے امریکن بحری بیڑے پہ 2 بیلسٹک میزائلز فائر کر، اور امریکن ڈیفنس سسٹم نے دونوں میزائلز کو راستے میں تباہ کر دیا۔ لیکن آپ سوچیں اگر ان کی طرف سے فائر کیے جانے والے میزائل جو ہیں امریکن بحری بیڑے کو نشانہ بنا لیتے تو چند منٹ کے اندر اندر دنیا کا ماحول ہی بدل جانا تھا، کیونکہ امریکہ کی جو صورتحال ابھی ہے وہ اپنے بحری بیڑے کو نشانہ بنانے کے بعد تو دنیا کی کسی طاقت کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ پھرتی رہے۔ تو اگر ایسا ہو جاتا تو اس وقت دنیا کے کئی ممالک ایک دوسرے کے خلاف فوجی کارروائیاں شروع کر چکے ہوتے، اور ہم کسی اور طرح کی خبروں پہ آپ کو بتا رہے ہوتے یا بحث کر رہے ہوتے۔ تو امریکہ کی طرف سے اپنی جنگی بیڑا جو ہے مشرق وسطیٰ بھیجنا، عرب ممالک بالخصوص اس کے زیر اثر تنظیموں کو دباؤ میں لانا تھا، اس کا نتیجہ الٹ پڑ گیا۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ حوثی اور حزب اللہ اور فلسطینی گروپس وہ اپنی طاقت میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ خطے میں بڑھتے ہوئے ایرانی اور امریکی فوج طاقت کی دنیا میں کسی بھی بڑے حادثے سے کسی بھی وقت 2-4 ہو سکتی ہے۔ ایران نے خطے کے اندر اپنی فوجی طاقت جو ہے اس میں اضافے کے ساتھ ساتھ طاقت کے اظہار میں بھی اضافہ کر دیا۔ ایران نے اپنی سمندر کے اندر اپنی مزید بحری فوج تعینات کر دیا، اس کے ساتھ کروز میزائلوں سے بھی لیس تباہ کن جنگی جہاز بھی اتار دیے۔ ایران نے ایسا کیوں کیا اور فوج کے اس اضافے کا امریکہ اور اسرائیل کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو امریکہ کی طرف سے حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی کے بعد ایران نے بھی مزید بحری فوج سمندر میں اتاری۔ اس کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک تو امریکن ان کے مقابلے میں اپنی فوج اتارنا کہ اسرائیل اور امریکہ کو اپنے ہونے کا واضح پیغام دو، دباؤ میں لانا ہے، جبکہ اس کا دوسرا بڑا بنیادی مقصد خطے کے اندر حوثی باغیوں کی کارروائی کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ بظاہر تو اس بات کے امکانات کم ہے کہ ایرانی اور امریکی فوج براہ راست ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، لیکن اس بات کے کچھ نہ کچھ تو امکانات ہیں نا کہ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ امریکہ ہر صورت مشرق وسطیٰ میں اپنی موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ ایران ہر صورت میں امریکہ کو وہاں سے باہر نکالنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کو لے کے ایرانی کارروائیاں اب دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان عارضی امن معاہدے سے کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ اس سے یہ کہا جا سکے کہ عارضی امن معاہدے کے بعد خطے میں امن ہو جائے گا، نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ اب تو صرف ایک ہی صورت ہے کہ فلسطینیوں کے بھی کچھ نہ کچھ مطالبات مان لیے جائیں، چاہے سرحدی حوالے سے، یہودی بستیوں کے حوالے سے، یا پھر یروشلم کے حوالے سے، تب کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑے گا۔ بہرحال امن معاہدے کی توسیع 2 دن مزید ہو چکی ہے، اور اس میں قطر کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری جو ایفرٹ ہے یہ قطر اور اس کی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ بہرحال آپ میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔